السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم جس موضوع کو لے کر چلنے والے ہیں وہ ہے خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق کا لفظ لغت میں طبیعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلق بندگی کے سب سے بڑے خصائص میں سے ہے، جو لوگوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو باہر لے آتے ہیں، جو لوگوں کے جواہر کو ظاہر کرتا ہے، ان کے اندر چھپی ہوئی خصلتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ خلق کی جمع اخلاق ہے۔ اخلاق کے اچھا یا برا ہونے کی بنا پر انسان کے اچھا یا برا ہونے کا تعین کیا جاتا ہے۔ کون کتنا اچھا یا برا ہے، اس کا تعین کس بات پہ ہوتا ہے؟ اس کے اخلاق پر، کیونکہ ظاہراً تو ہر انسان یکساں طور پر اپنی خلقت کے لباس میں مستور ہوتا ہے، یعنی جس طرح اسے تخلیق کیا گیا ہے اس میں وہ چھپا ہوتا ہے، لیکن وہ مشہور یعنی شہرت اس بات سے پاتا ہے کہ اپنے اخلاق اس کے کیسے ہیں۔ ارشاد عالی شان ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، سورہ لقمان آیت نمبر 20، فرمایا اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ ظاہری نعمتیں بھی پوری کر دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی پوری کر دی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہاں ظاہر سے مراد جسمانی ساخت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سورہ الحجر میں فرمایا آیت نمبر 29 میں، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں، یعنی اس سے مراد ظاہری حالت ہے، فزیکل اپیرنس ہے، اور باطن سے کیا مراد ہے؟ اخلاق کا درست ہونا۔ اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سورہ الحجر آیت نمبر 29، اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں۔ اس کا مطلب ہے یوں تو کسی بھی انسان کی پہچان اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اب ہم اخلاق حسنہ کی حقیقت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کی عظمت واضح ہو جائے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔